किसी शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अब्दुल गफूर था। अब्दुल गफूर आला दर्जे का काहिल और आराम पसंद नौजवान था। मेहनत करने से इस तरह भागता था जैसे बकरी बारिश से डर कर भागती है। अब्दुल गफूर के वालिद का बहुत अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके अपना और उसका पेट पालती रही, लेकिन जब वो बहुत बूढ़ी हो गई और उसमें काम करने की हिम्मत न रही तो उसने बार बार अब्दुल गफूर को ताकीद करना शुरू कर दी कि वो मेहनत मजदूरी करके खाने पीने का इंतज़ाम करे। अब्दुल गफूर तो था ही काहिल। सुबह सुबह उसकी माँ उसे झंझोड़ कर उठाती और कहती, ए नामाकूल अब्दुल गफूर, उठ बदबख्त, सूरज सर पर चढ़ आया और तू सो रहा है, जा और जाकर मेहनत मजदूरी कर वरना फाके होने लगेंगे। अब्दुल गफूर कसमसा कर उठता और चाय पीकर बाहर की तरफ चल देता। बाहर इधर उधर टहलता और दोपहर को घर लौट आता। माँ बुरा भला कहकर खाना दे देती। अब्दुल गफूर जैसे ही खाना खाकर सोने के इरादे से चारपाई की तरफ बढ़ता, उसकी माँ डांट डपट कर उसे बाहर जाने पर मजबूर कर देती। घर से बाहर आकर वो इधर उधर यूं ही घूमता रहता और कभी कहीं पर बैठकर बातें बनाना शुरू कर देता और कभी कहीं पर। शाम का अंधेरा फैलते ही घर का रुख करता। उसकी माँ उसे बुरा भला कहती और फिर ममता से मजबूर होकर खाना दे देती। खाना खाकर अब्दुल गफूर मज़े से चारपाई पर लेटकर खराटे लेता। रोज़ाना ऐसा ही होता था। आखिर वो दिन भी आ गया कि फाके होने लगे। उसकी माँ सोचती थी कि अगर ये कमाएगा नहीं तो मेरे मरने के बाद क्या करेगा, इसकी शादी कैसे होगी। यही सोचकर वो उसे लानतो मलामत करती रही, लेकिन अब्दुल गफूर भी इस लानतो मलामत का आदी हो चुका था। काम काज करना तो दूर की बात, काम करने के बारे में सोचता भी न था। एक दिन उसकी माँ को इतना गुस्सा आया कि उसने अब्दुल गफूर को सुबह की चाय भी न दी। उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक लाई और कहा, आज तू तभी खाना खाएगा जब कुछ कमा कर लाएगा। अब्दुल गफूर ने अपनी माँ की खूब खुशामद की। मेरी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, सुबह की चाय तो पिला दो। लेकिन उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया। मजबूरन अब्दुल गफूर घर से बाहर निकल आया और मुंह लटकाए हुए गलियों में भटकने लगा। चलते चलते चौराहे तक आन पहुंचा। वहां पर भीड़ जमी हुई थी। अब्दुल गफूर भी उस भीड़ की तरफ चला गया। एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर बादशाह का एक मुलाजिम ऊंची आवाज में ऐलान कर रहा था, लोगों सुनो, गौर से सुनो, बादशाह सलामत का फरमान सुनो। जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, शहर में एक शेर आ गया है। ये शेर आदमखोर है और अब तक कई लोगों को खा चुका है। बादशाह सलामत का फरमान है कि जो भी उस शेर को जिंदा या मुर्दा बादशाह के सामने पेश करेगा, उसे बहुत से इनामात से नवाजा जाएगा। ऐलान ख़त्म होते ही भीड़ छटने लगी। अब्दुल गफूर भी एक तरफ को चलने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मैं शेर को पकड़ लूं तो कितना अच्छा रहेगा। बादशाह से इनाम मिलेगा और सब मुझे बहादुर समझेंगे। लोग मेरी तारीफ करेंगे और मेरी माँ कितना खुश होगी। ये सोचते सोचते अचानक उसे चाय की याद आ गई। अब वो चाय के बारे में सोच रहा था। अरे बेटा अब्दुल गफूर, पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दी। अब्दुल गफूर ने पीछे मुड़कर देखा तो अच्छी आपा खड़ी थी। अच्छी आपा मोहल्ले की औरत थी और मोहल्ले के लोग उसे आपा कहते थे। वो अक्सर अब्दुल गफूर के घर आती जाती रहती थी। बूढ़ी आपा दुनिया में तन्हा थी। अस्सलाम वालेकुम आपा, अब्दुल गफूर ने पेशानी तक हाथ ले जाते हुए कहा। जीता रहे बेटा, अल्लाह तेरी लंबी उम्र करे, अच्छी आपा ने हाँफते हुए कहा। चलो बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? अच्छी आपा ने पूछा। कहने लगा, अच्छी आपा, कोई काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अम्मा ने सुबह सवेरे घर से निकाल दिया और कहा कि जब तू काम करेगा तभी तुझे खाना मिलेगा। अब्दुल गफूर ने बताया। अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है। बूढ़ी आपा ने अफसोस का इजहार किया। चल बेटे अब्दुल गफूर, मेरे घर चल, मैं तुझे चाय पिलाऊंगी और 2 रुपए भी दूंगी। बस तुझे मेरा एक काम करना होगा। बेटे वो मेरा गधा है ना? हाँ हाँ, अब्दुल गफूर ने सर हिलाते हुए कहा। बेटे वो मरदूद कल रात से गायब है, रस्सी तोड़कर भाग गया है। तू उसे ढूंढ ला, मैं तुझे 2 रुपए दूंगी। अच्छा आपा, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा, अब्दुल गफूर ने कहा। चल बेटे, अब पहले चाय पी ले। बूढ़ी आपा ने अब्दुल गफूर का हाथ पकड़कर कहा। चाय पीकर अब्दुल गफूर गधे की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो गली मोहल्लों और सड़कों पर भटकता रहा। घूमते घूमते दोपहर हो गई और फिर सिपहर हो गई। मायूस होकर अब्दुल गफूर अच्छी आपा के घर लौटा। अभी वो अच्छी आपा के घर से थोड़ी ही दूर था
کہ اچانک بادل آئے اور ہلکی ہلکی بارش پڑنے لگی۔ عبدالغفور تیز تیز قدم اٹھاتا اچھی آپا کے گھر تک پہنچا۔ تیز تیز بارش ہونے لگی۔ اس نے اچھی آپا کو بتایا کہ اس کا گدھا بہت تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں ملا۔ یہ سن کر اچھی آپا گدھے کو برا بھلا کہنے لگی۔ بارش بہت تیز تھی اس لیے عبدالغفور وہیں رک گیا۔ اچھی آپا چائے بنانے لگی۔ اچھی آپا کا کچا مکان تھا جس کی چھت بانسوں کی تھی۔ تیز بارش کی وجہ سے جگہ جگہ سے چھت ٹپکنے لگی۔ عبدالغفور بولا، آپا ہمارے شہر میں ایک شیر بھی تو آ گیا ہے، اس نے کئی آدمیوں کو کھا لیا ہے۔ صبح اعلان ہو رہا تھا۔ ارے بیٹے لعنت بھیج شیر پر، میں نہ شیر سے ڈروں نہ ہاتھی سے، مجھے تو کم وقت اس چھت سے ڈر لگتا ہے، ساری چیزوں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اچھی آپا ٹپکتی ہوئی چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ہاں آپا یہ ٹپکا تو بہت ہی برا ہے۔ عبدالغفور نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ بھی اچھا اتفاق ہوا کہ جب عبدالغفور اور بوڑھی آپا آپس میں باتیں کر رہے تھے اسی وقت وہ آدم خور شیر تیز بارش سے بچنے کے لیے اچھی آپا کی گھر کی دیوار کے نیچے کھڑا تھا۔ کیونکہ دیوار کچی تھی اور دیوار میں جگہ جگہ سوراخ تھے اس لیے شیر نے ان کی ایک ایک بات کو اچھی طرح سنا۔ شیر سوچنے لگا کہ یہ ٹپکا کیا چیز ہے جو مجھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ عورت اور یہ نوجوان دونوں ہی اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور عورت تو یہاں تک کہہ رہی ہے کہ وہ ہاتھی اور شیر سے بھی نہیں ڈرتی، بس ٹپکے سے ڈرتی ہے۔ شاید یہ ٹپکا کوئی بہت بڑی مخلوق ہے۔ جیسے ہی بارش رکی شیر جنگل کی طرف چل دیا۔ عبدالغفور بھی گھر جانے کے لیے اٹھا۔ اچھی آپا نے کہا، پیارے بیٹے بس ایک بار اور جنگل کی طرف نگاہ مارتے ہوئے چلے جانا، شاید وہ نامعقول گدھا وہاں چر رہا ہو۔ اچھی آپا دیکھ لوں گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اندھیرا خوب پھیل چکا تھا کیونکہ شام ہو چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں رات ہونے والی تھی۔ عبدالغفور جنگل میں پہنچا اور آنکھوں کو چندیا چندیا کر غور سے آگے دیکھتا رہا اور بڑھتا رہا۔ اچانک اسے گدھا نظر آ گیا۔ وہ دراصل گدھا نہیں تھا بلکہ ایک شیر تھا، اور اندھیرے کی وجہ سے عبدالغفور اسے گدھا سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو کر اونگ رہا تھا۔ عبدالغفور نے اپنی ٹانگ 2 مرتبہ اسے ماری اور کہا، ارے کم وقت تو یہاں کھڑا ہے، میں دن بھر تجھے ڈھونڈتا رہا، تھوڑی دیر پہلے اگر تو مجھے مل جاتا تو اب تک میں 2 روپے کما چکا ہوتا۔ شیر اچانک نازل ہونے والی اس مصیبت سے گھبرا گیا۔ اچانک شیر کا ذہن اس ٹپکے کی طرف گیا اور سوچنے لگا شاید یہی ٹپکا ہے۔ اتنی دیر میں عبدالغفور نے رسی کا پھندا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا، پھر 2 لاتیں اس کی پیٹھ پر ماری اور اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ شیر سمجھ گیا کہ اسے ٹپکے نے پکڑ لیا ہے، اور ٹپکے سے تو وہ پہلے ہی ڈرا ہوا تھا۔ شیر عبدالغفور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر عبدالغفور نے گدھے کے گم ہونے سے لے کر اس کے ملنے تک کی ساری کہانی اپنی ماں کو سنائی اور اسے یہ بھی بتایا کہ صبح اسے مزدوری میں 2 روپے مل جائیں گے۔ ماں نے خوش ہو کر پوچھا کہ گدھا کہاں ہے؟ عبدالغفور بولا، میں نے اسے دروازے پر باندھ دیا ہے۔ عبدالغفور نے اپنی ماں کو بتاتے ہوئے کہا، اور دروازے کی کنڈی لگا لی۔ عبدالغفور نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر آرام سے سو گیا۔ صبح جب آسمان پر سورج کی لالی نمودار ہوئی اور رات کی خاموشی چڑیوں کی چہچہاہٹ سے ٹوٹنے لگی تو شیر نے ایک انگڑائی لی اور زور سے دھاڑا۔ عبدالغفور سکون سے سو رہا تھا۔ دھاڑ سن کر اچانک اچھل پڑا۔ پاس والی چارپائی پر نگاہ پڑی تو اس کی ماں اٹھ کر بھاگ رہی تھی۔ وہ جھٹ سے کمرے میں گھسی اور دروازہ بند کر لیا۔ عبدالغفور سمجھ گیا کہ گھر میں شیر آ گیا ہے۔ چھلانگ مار کر ماں کی چارپائی پر گیا اور وہاں سے اوپر چڑھ کر چھت پر جا بیٹھا اور ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ شیر جس وقت دھاڑا تھا اسی وقت بادشاہ کے سپاہی گلی سے گزر رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ شیر اسی گھر میں موجود ہے۔ ایک سپاہی نے جب دروازے کی جھری میں جھانک کر دیکھا تو شیر اندر رسی سے بندھا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس گھر کے مالک نے شیر کو رسی سے پکڑ لیا ہے۔ سپاہی فوراً دوڑے دوڑے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے فوری لوہے کا کڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور شیر کو کڑے میں ڈال کر لانے کے لیے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس بہادر آدمی کو بھی ساتھ لایا جائے۔ سپاہی کڑا لے آئے، دروازہ توڑا گیا اور کسی نہ کسی طرح انہوں نے پنجرے میں شیر کو بند کر لیا۔ جیسے ہی اسے خبر ہوئی کہ شیر کو کڑے میں بند کر لیا گیا ہے تو عبدالغفور فوراً نیچے کود آیا اور اپنی ماں کو سمجھا دیا کہ کسی پر یہ راز کھلنے نہ پائے کہ میں گدھے کے دھوکے میں شیر کو پکڑ لایا تھا۔ ماں نے اس کی بات مان لی۔ ایک عالی شان سجے سجائے گھوڑا گاڑی پر بیٹھ کر جب عبدالغفور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا تو محلے کے لوگ حیرانی سے عبدالغفور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اتنا بڑا کاہل کام چور اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گا۔
عبد الغفور گردن اکڑائے گھوڑا گاڑی پر بیٹھا تھا اور نگاہیں ٹیڑھی کیے محلے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ بھی حیران تھا کہ ایک نوجوان نے وہ کام کر دکھایا جو اس کی فوج سے ابھی تک نہ ہو سکا۔ بادشاہ بار بار عبد الغفور کی پیٹھ پر ہاتھ مارتا اور اس کی تعریف کرتا۔ عبد الغفور کو اس کی بہادری کے عوض 5000 سونے کی اشرفیاں، 2 قیمتی گھوڑے، 20 نوکر چاکر اور ایک عالیشان گھر رہنے کے لیے بادشاہ کی طرف سے ملا۔ عبد الغفور اور اس کی ماں کی قسمت ہی بدل گئی۔ آگے پیچھے نوکر چاکر اور کھانے کے لیے ایک سے ایک عمدہ کھانا۔ عبد الغفور پہلے جتنا کاہل تھا اب اس سے دگنا کاہل ہو گیا۔ صبح 10 بجے سو کر اٹھتا اور نوکر منہ ہاتھ دھلواتے، 11:30 بجے ناشتے سے فارغ ہوتا اور جب گھر سے نکلتا تو گھوڑا گاڑی اسے تیار ملتی۔ گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر وہ بادشاہ کے محل کی طرف جاتا اور بادشاہ اس کی بہت تعریف کرتا۔ پھر وہ گھر واپس لوٹ آتا اور باقی کا سارا وقت کاہلی کی نظر ہو جاتا۔ اب دربار میں عبد الغفور بادشاہ کا ایک اہم اور پسندیدہ شخص تھا۔ یہ بات بادشاہ کے وزیر اور دوسرے ملازموں کو ناپسند تھی۔ وہ عبد الغفور سے حسد کرتے اور اس کی کاہلی کی بنا پر اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن بادشاہ کو پتہ چلا کہ دوسرے ملک کا بادشاہ اس کے ملک پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ اطلاع پا کر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے دربار لگا کر مشورے کرنا شروع کر دیے۔ ادھر عبد الغفور سے حسد کرنے والے وزراء اور دوسرے ملازموں نے آپس میں کھچڑی پکانا شروع کر دی کہ کیسے اس معاملے میں عبد الغفور کو پھنسایا جائے۔ روزانہ سکیمیں بنتی اور فیل ہو جاتی۔ آخر ایک وزیر کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ وہ خوش ہو کر اپنے ساتھیوں سے بولا، اب دیکھو کیسے اس عبد الغفور کا صفایا ہوتا ہے۔ اگلے دن جب دربار لگا تو بادشاہ نے وزراء سے کہا کہ فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ اپنی فوج لے کر ہماری حدود میں داخل ہو چکا ہے اور ایک بڑے میدان میں اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اگر گستاخی معاف ہو تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، فوج تو بعد میں تیار ہوگی۔ ہمارے ہاں ایک ایسا آدمی ہے جو اکیلا ایک فوج کے برابر ہے۔ میرا مطلب ہے عبد الغفور صاحب۔ وہ شیر کو پکڑ لائے تھے۔ میرے خیال میں وہ پڑوسی ملک کے بادشاہ اور اس کی فوج کے لیے اکیلا ہی کافی ہوگا۔ فوراً ہی دوسرے وزراء نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ اس نے فوراً عبد الغفور کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ عبد الغفور جب وہاں پر آیا، مقصد پوچھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ بادشاہ کا حکم تھا، اس لیے انکار کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ بادشاہ نصیحتیں کرتا رہا، کامیابی کا یقین دلاتا رہا اور پھر عبد الغفور کے ہاتھ میں تلوار تھما کر استبل کی طرف لے گیا۔ استبل میں بہت ہی شاندار گھوڑے تھے۔ بادشاہ نے کہا، ان میں سے ایک گھوڑا اپنی مرضی سے پسند کر لو۔ عبد الغفور اتنے صحت مند گھوڑوں کو دیکھ کر کانپ کر رہ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی گھوڑا مجھے اوپر سے پٹک کر کچل ہی نہ دے۔ اچانک ایک گھوڑے پر نگاہ گئی، دبلا پتلا اور شاید پیر سے لنگڑا ہونے کی وجہ سے ایک ٹانگ اٹھائے کھڑا تھا۔ عبد الغفور کو لگا کہ شاید یہ گھوڑا بیمار ہے اور بوڑھا بھی۔ عبد الغفور نے اس گھوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ نے عبد الغفور کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا، شاباش، ہم تیری نگاہ کی داد دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ اچھی چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ یہ ہمارے استبل کا سب سے اچھا گھوڑا ہے۔ عبد الغفور نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، شاندار گھوڑا، یہ مریل گھوڑا کیسے شاندار ہو گیا۔ خیر، عبد الغفور اس پر سوار ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے دعائیں دیتے ہوئے سفر پر روانہ کیا۔ گھوڑا کچھ دیر تو لنگڑا کر آہستہ آہستہ چلتا رہا، پھر اچانک اس نے زور زور سے بھاگنا شروع کر دیا۔ عبد الغفور کے ہوش اڑ گئے۔ گھوڑا اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو۔ عبد الغفور ڈر کے مارے اس کی کمر پر چپک کر رہ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ کر آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ گھوڑا دوڑتا رہا اور دوڑتا رہا۔ عبد الغفور اس کی گردن سے چپک کر اپنی موت کا انتظار کرتا رہا۔ اچانک عبد الغفور کو ایک درخت نظر آیا۔ اس نے دل میں سوچا، اگر میں ایک ہاتھ سے اس درخت کو پکڑ لوں تو اس درخت پر لٹکا رہ جاؤں گا اور گھوڑا آگے نکل جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ درخت جیسے ہی قریب آیا، عبد الغفور نے اس کے گرد اپنا ہاتھ جما لیا۔ گھوڑے کو جھٹکا لگا۔ وہ جیسے ہی اپنی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہوا تو عبد الغفور بھی اپنی ٹانگوں سے گھوڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ گر نہ پڑے۔ گھوڑے نے زور لگایا تو درخت جڑ سے اکھڑ کر عبد الغفور کے ہاتھ میں آ گیا۔ گھوڑا پھر اسی رفتار سے دوڑنے لگا۔ عبد الغفور ڈر کے مارے درخت کو ہاتھ میں پکڑے رہا۔ دوسری فوج کے بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں کہ بادشاہ کی فوج آ رہی ہے یا نہیں۔ سپاہی حکم ملتے ہی ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے
और सामने देखने लगे। फिर घबरा कर पीछे हटे और लड़खड़ाते हुए नीचे पहुंचे। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? अरे सरकार, बादशाह सलामत, एक आदमी दरख्त ला रहा है मारने के लिए। क्या बकते हो अहमक? बादशाह ने गुस्से से कहा और फिर घोड़े से नीचे उतरा और खुद टीले पर पहुंच गया। बादशाह टीले पर चढ़ा तो उसका भी यही हाल हुआ। घबरा कर नीचे उतरा और चीख कर बोला, वापसी, जल्दी जल्दी भागो। फौज का सिपा सलार बादशाह से पूछने लगा कि क्या हुआ। उसने कहा कि एक आदमी जो कि इतना बहादुर नजर आ रहा है, एक घोड़े पर दरख्त उखाड़े हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। न जाने ये कौन है और कैसे हम पर हमलावर होगा। इस बात को सुनकर दुश्मन की पूरी फौज दहशत में आ गई और सर पर पांव रखकर भाग निकली। घोड़ा उस मकाम पर रुका जहां दुश्मन की फौज थी। मैदान खाली हो चुका था। अब्दुल गफूर घोड़े से उतरा, जमीन पर बैठकर हाँफने लगा। जब सांस बहाल हुई तो मैदान का जायजा लिया। घोड़ा करीब से पानी पी रहा था और पूरे मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। अब्दुल गफूर समझ गया कि दुश्मन की फौज भाग चुकी है। थोड़ी ही देर के बाद उसका बादशाह अपनी फौज के साथ आन पहुंचा। वहां सिर्फ अब्दुल गफूर, घोड़ा और उखड़ा हुआ दरख्त मौजूद था। बादशाह घोड़े से उतरा, अब्दुल गफूर की पीठ थपथपाई और अपनी फौज से कहा, देखो इस बहादुर सिपाही को, दुश्मन से लड़ने निकला तो एक दरख्त जड़ से उखाड़ लाया। जो लोग अब्दुल गफूर से हसद रखते थे दम बखुद रह गए और रंजीदा हो गए। इस कारनामे पर अब्दुल गफूर को इनामात से नवाजा गया और बादशाह ने उसे अपना सबसे बड़ा वजीर मुकर्रर कर लिया, यानी वो वजीर आजम बन गया। घर वापस आकर अब्दुल गफूर ने अपनी माँ को सारा वाकया सुनाया और कहा, अम्मा, बेहतर यही है कि हम ये शहर छोड़ दें। 2 बार किस्मत ने बहादुरी का बेस बदल कर बचा लिया, लेकिन तीसरी बार क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आओ सामान बांधते हैं और आज रात यहाँ से निकल जाते हैं। जब तक जिंदा हैं दुनिया हमारी है। वैसे भी बहुत कुछ जमा कर लिया है। उसी रात अब्दुल गफूर और उसकी माँ खामोशी से शहर छोड़ गए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।